ہر کہکشاں میں اربوں سورج اور نہ جانے کتنی دنیائیں موجود ہیں۔ یہی وہ کائنات ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کی سرحدیں کہاں ختم ہوتی ہیں۔ بلا شبہ یہ عظیم قرآن ہے جس میں سب کچھ موجود ہے اور ہر رات ہمیں نئے رازوں سے روشناس کراتا ہے۔ انسان نے روحانی دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر خود کو مادی دنیا سے جوڑ لیا ہے، جس میں آج وہ اجنبی محسوس کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو بے حد وسیع اور عظیم بنایا ہے، اور یہ کائنات کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم انسان ایک ایسا خلائی جہاز بنائیں جو روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے سفر کرے تو ہمیں صرف اپنی ملکی و کہکشاں سے نکلنے میں ہی 1 لاکھ سال درکار ہو سکتا ہے۔ اب اسی بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریب دکھائی دینے والی چیز جب اتنی دور ہے تو یہ کائنات کتنی بڑی ہوگی۔ آج سائنس اور خلائی ایجنسیاں لاکھوں کروڑوں نوری سال دور سیاروں کو تلاش کر رہی ہیں، لیکن ان خلائی جہازوں کے ہونے کے باوجود ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہاں لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ چند لمحوں یا چند منٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے تو یہ ناممکن سا لگے گا۔ تاہم کئی سائنسی نظریات اس سفر کو ممکن قرار دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہمارے اس خلا میں کئی شارٹ کٹ راستے موجود ہیں جن سے لاکھوں نوری سال کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ ان راستوں کو ورم ہولز کہا جاتا ہے۔ 1915 میں آئنسٹائن نے اپنے نظریے میں کہا تھا کہ خلا اور وقت میں 2 مقامات کو ورم ہولز آپس میں جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کشش ثقل کی وجہ سے کائنات خم کھا جاتی ہے۔ لیکن ورم ہولز کی موجودگی اب تک کے لیے صرف نظریاتی ہے۔ مستقبل میں کائنات میں ورم ہولز کو کھولنا ممکن ہو سکتا ہے، مگر یہ اب تک محض ایک مفروضہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روحانیت کی تاریخ میں ایک صوفی نے ان ورم ہولز کو کھولا اور سینکڑوں نوری سال دور موجود سیاروں تک پہنچ گئے۔ یہ کام انہوں نے اپنے روحانی علم کی مدد سے کیا تھا۔ اس مشہور صوفی کا نام شیخ اکبر ابن العربی تھا۔ شیخ محی الدین ابن العربی الاندلسی اسلام کی عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہیں، جو 12ویں صدی کے اعلیٰ درجے کے فلسفی، مفکر، عالم، صوفی اور دانشور تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 500 سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں تصوف اور قرآن کے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا اور ایسے اسرار کو ظاہر کیا جنہیں پڑھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب فتوحات مکیہ ہے، جن میں کل 560 ابواب اور 4000 سے زائد صفحات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابن العربی تصوف کی انتہا تک پہنچ چکے تھے اور کائنات کے پیچیدہ اور پر اسرار رازوں کو جان چکے تھے۔ ابن العربی نے روحانی علوم کے ذریعے ایسی دنیا میں پہنچنے کا دعویٰ کیا تھا جہاں دیگر مخلوقات رہتی تھیں جو بے حد خوبصورت تھیں۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ وہ دنیا خوشبو سے مہکتی تھی اور وہاں کی زمین نور کی طرح چمکتی تھی۔ اس دنیا کا ایک دن ہماری دنیا کے کئی سالوں کے برابر تھا اور وہاں کی مخلوقات بے حد تیز حرکت کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے ان مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے۔ ابن العربی نے پھر ایک ایسی دنیا کا ذکر کیا جس کی بناوٹ زعفران کی مانند تھی اور وہاں کی مخلوقات کا رنگ چاندی جیسا تھا۔ اس دنیا کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہاں نعمتوں کی کثرت تھی اور پھلوں اور میووں کی اتنی فراوانی تھی کہ اگر کسی درخت سے پھل توڑا جائے تو چند ہی لمحوں میں دوبارہ اسی درخت پہ پھل آ جاتا۔ وہاں کی مخلوقات زمین سے پودوں کی طرح نکلتی تھی، یعنی ان میں نسل بڑھانے کا طریقہ انسانوں جیسا نہیں تھا۔ اس دنیا میں سونے، ہیرے اور قیمتی جواہرات کی کثرت تھی اور وہاں ایسے قیمتی دھات تھے جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہاں کے لوگ نہایت نیک اور ملنسار تھے، نہ وہ پانی میں ڈوبتے تھے اور نہ ہی آگ
انہیں جلا سکتی تھی۔ ابن العربی نے اس سفر کو طی المکان، مکان کو لپیٹنا کا نام دیا۔ ظاہر ہے کہ ابن العربی کا یہ سفر ایک قسم کی ٹیلی پورٹیشن تھی اور شاید انہوں نے کائنات میں کسی ورم ہولز کا راستہ کھول دیا تھا جس سے وہ اس دنیا میں پہنچ گئے۔ ابن العربی نے یہ سفر وقت اور مکان کی حدود سے ماورا ہو کر انجام دیا اور یہ نظریہ انہوں نے آئنسٹائن سے تقریباً 800 سال پہلے ہی ثابت کر دیا تھا۔ بلا شبہ وہ مخلوق ایلینز ہی تھیں جن سے ابن العربی کی ملاقات ہوئی تھی۔ ابن العربی نے اس دنیا کا نام مری رکھا اور لکھا کہ میں نے اس سیارے پر ایک نشان چھوڑا ہے تاکہ جب مستقبل میں لوگ اسے دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ میرا یہ سفر حقیقی تھا۔ اکتوبر 2021 میں ناسا ایک خلائی مشن نے مریخ سیارے کی سطح کی تصویر لی تھی جن میں ایک نشان کیپچر ہوا جو دراصل عربی لفظ سلام یعنی امن پر مشتمل ہے۔ ایک ترک مصنف نے سب سے پہلے اپنی کتاب ویلی آف دی پروفٹ میں اس بات کی نشاندہی کی کہ مریخ پر موجود نشان وہی ہے جس کا ذکر ابن العربی نے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ یہ نشان مریخ پر زمین سے بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مریخ کو قدیم زمانے سے سرخ سیاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سطح سرخ، مائل یا زعفرانی ہے، جو کہ ابن العربی نے اس دنیا کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ آج امریکہ اور یورپی ممالک نے مریخ پر کئی مشینز بھیجے ہیں۔ 2012 میں امریکی خلائی باز نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ کروڑ سال پہلے مریخ پر کوئی خلائی مخلوق آباد تھی اور ان کے درمیان جوہری جنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ مخلوقات ہلاک ہو گئیں اور مریخ پر زندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ممکن ہے کہ ابن العربی نے روحانی علوم کا استعمال کرتے ہوئے وقت میں پیچھے جانے کا سفر کیا اور مریخ پر ان مخلوقات سے ملاقات کی اور اس نشان کو دکھایا تھا جس کا ذکر انہوں نے اپنی تحریروں میں کیا۔ ٹائم ٹریول کا تصور کوئی جادوئی کہانی نہیں بلکہ جدید سائنس کا سب سے دلچسپ موضوع ہے جس پر آج سائنسدان اور خلا باز تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر نظریہ اضافیات پر حقیقت میں عمل کیا جاتا ہے اور انسان روشنی کی رفتار سے چلنے والا کوئی خلائی جہاز بنا لے تو وقت میں سفر ممکن ہے۔ قرآن مجید میں بھی ٹائم ٹریول کا ذکر اصحاب کہف اور حضرت عزیز کے واقعے میں ہوا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر عاصم بن برقیہ نے یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا کر رکھ دیا تھا تو یہ بھی ممکن طور پر ورم ہولز کے ان راستوں کا کرشمہ تھا جس کا علم اللہ نے آصف بن برقیہ کو عطا کیا تھا۔ انہیں وقت کی رفتار پر مکمل طور پر قابو پانے کی صلاحیت عطا کی گئی تھی۔ چاہے اس علم کو روحانی علم کہا جائے یا جدید سائنس میں ٹائم ٹریول کا نام دیا جائے، یہ وہی طی المکان کا سفر تھا جو شیخ ابن العربی نے مریخ پر کیا تھا۔ بلا شبہ جیسے جیسے جدید سائنس کائنات کے مزید رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے، دین اسلام کی حقیقیات مزید واضح ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کائنات پہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے۔ آج یورپ اور امریکہ ابن العربی، ابن رشید، غزالی اور فارابی کی کتابوں پر تحقیق کر کے سائنس کے ان حل نہ ہونے والے سوالات کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ ان فلسفیوں اور صوفیوں نے ہزاروں سال پہلے اپنی تصفنیات میں روحانی تجربات کے ذریعے ان سائنسی نظریات اور حقائق کو ثابت کیا جنہیں جدید سائنس کو ثابت کرنے میں شاید 1 صدی کا عرصہ اور لگ جائے۔ ان صوفیوں نے روحانی تجربات اور علم کی باتیں جدید سائنس کے ہزاروں سالہ علم کی انتہا کی مانندگی کرتی ہیں۔